تلارا سبز نگارا کوہ تلارا سبز نگارا کھلے بلوچستان۔ بلوچی زبان بلوچ قبائل کی زبان ہے۔ ہند یورپی خاندان السنا کی ایک شاخ ہند ایرانی جو مروجہ فارسی سے قبل رائج تھی کی ایک بولی ہے۔ پاکستان، صوبہ بلوچستان، ایرانی بلوچستان، سیستان، کردستان اور خلیج فارس کی ریاستوں میں بولی جاتی ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بلوچی زبان کے کچھ حقائق اور اس کے جو بنیادی 3 ادوار ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ بلوچی ادب کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا رن دور جو 1430 سے 1600 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ دوسرا قوانین کا دور جس کی مدت 1600 سے 1850 تک ہے۔ تیسرا دور برطانوی دور جو 1850 سے شروع ہوا اور اگست 1947 میں تمام ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد بلوچی ادب کی ترقی و فروغ کے لیے مؤثر کوششیں کی گئیں۔ 1949 میں بلوچستان رائٹر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا۔ 1951 میں بلوچ دیوان کی تشکیل ہوئی اور بلوچی زبان کا ایک ماہوار مجلہ عمان کا اجرا ہوا۔ کچھ عرصے بعد ماہانہ بلوچی جاری کیا گیا۔ اس کے فوری بعد ماہانہ اولس اور ہفت روزہ دیر شائع ہوئے۔ 1949 میں بلوچی اکیڈمی قائم ہوئی جس کے زیر اہتمام متعدد بلوچی کلاس کی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ تو دوستو اس زبان کے کچھ حقائق میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، اس زبان کو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 20 ملین کے لگ بھگ ہے۔ انہیں دنیا کی سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر بولے جانے والی 20 زبانوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک وسیع علاقے میں بولی جانے والی زبان ہے۔ جنوب مشرقی ایران، جنوب مغربی پاکستان اور جنوب مشرقی افغانستان جو ایک وسیع خطے جسے بلوچستان کا نام سے جانا جاتا ہے کے علاوہ عربستان، ترکمانستان، افریقہ اور دیگر افراد کے بلوچ تارک کے وطن کی زبان ہے اور بصورت دیگر سینٹرل ایشیا کو مڈل ایسٹ سے ملانے والی زبان بھی تصور کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس زبان کا ایک تاریخی پس منظر یہ بھی ہے کہ اس کی قدیم فارسی، سنسکرت، اوستائی اور پارتھین کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ نمبر 4، اس زبان کے بے شمار لہجے ہیں مگر پھر بھی یہ سب لہجے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہر بلوچ انہیں بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ نمبر 5، ان کی بڑے پیمانے کی ادبی سرمایہ اور کلاسیک ہیں جن میں سے زیادہ ابھی تک دیگر زبانوں میں ترجمہ نہیں ہوئے ہیں۔ نمبر 6، اردو بولنے والوں کے لیے ان کا سیکھنا نسبتاً آسان ہے۔ اگر قواعد کو دیکھا جائے تو بلوچی ایک آسان زبان ہے۔ ان کی اسم کو کوئی جنس نہیں ہوتی، اسم کو تعریف کی ضرورت نہیں اور تقریباً تمام تر فعل باقاعدگی سے ماضی میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، بلوچی ہند یورپی زبانوں کے خاندان کی ہند ایرانی شاخ کا حصہ ہے، لہٰذا اگر بلوچی کو سیکھا جائے تو یقینی طور پر یہ فارسی، کوردی اور ہندی سیکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، اس زبان کو سیکھنا آپ کو ان سارے لوگوں سے ایک اور الگ سا درجہ دیتا ہے جن کو دیگر ایرانی زبانوں سے کم تعلیم حاصل ہے۔ تو دوستو یہ تھے چند ایک ادوار اور اس کے چند ایک حقائق جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی بہترین آراء سے ہم کو ضرور نوازیے۔ تو دوستو میں تھا عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ۔ تو ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میرے زمین